السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم ایک روشنی ہے اور اردو اس روشنی کا حسن۔ میں ہوں ڈاکٹر فیاض عالم اور آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اس خوبصورت سے چینل عظمائے اردو پہ۔ یہ چینل بہار بورڈ کلاس 10ویں اور 12ویں کے اردو طلبہ کے لیے ہے۔ یہاں چیپٹر کے اہم ترین سوالات امتحان کے مطابق بہت ہی آسان اور بہترین انداز میں بتایا جائے گا۔ اگر آپ اردو زبان کو سمجھنا اور امتحان میں اعلیٰ نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں آج کے چیپٹر کے اہم ترین سوالات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بچوں، آج ہم پڑھیں گے پروفیسر لطف الرحمان، اور ان کا مضمون ہے اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر۔ اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر ان کے ڈرامے کا نام ہے، تو وہ مضمون کا نام ہے۔ تو آج ہم لوگ اس کو پڑھیں گے۔ سوال نمبر 1، پروفیسر لطف الرحمان کس زبان کے ادیب تھے؟ اے ہندی، فارسی، اردو، عربی۔ سوال نمبر 1 کا صحیح جواب ہے اردو زبان کے ادیب تھے۔ سوال نمبر 2، پروفیسر لطف الرحمان بنیادی طور پر کس حیثیت سے مشہور ہیں؟ اے شاعر، بی افسانہ نگار، سی نقاد و مضمون نگار، اور ڈی ڈرامہ نگار۔ پروفیسر لطف الرحمان بنیادی طور پر نقاد و مضمون نگار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 3، پروفیسر لطف الرحمان کا تعلق کس ملک سے تھا؟ اے پاکستان، بی ہندوستان، سی ایران، ڈی افغانستان۔ سوال نمبر 3 کا صحیح جواب ہے بی یعنی ہندوستان۔ سوال نمبر 4، پروفیسر لطف الرحمان کی پیدائش کس صدی میں ہوئی؟ اے 18ویں، بی 19ویں، سی 20ویں، ڈی 21ویں۔ سوال نمبر 4 کا صحیح جواب ہے سی یعنی 20ویں صدی میں ان کی پیدائش ہوئی۔ سوال نمبر 5، پروفیسر لطف الرحمان کی پیدائش کا سال کیا تھا؟ اے 1906، 1910، 1916، 1920۔ سوال نمبر 5 کا صحیح جواب ہے سی یعنی 1916 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی۔ سوال نمبر 6، پروفیسر لطف الرحمان کہاں پیدا ہوئے؟ اے دہلی میں، لکھنؤ میں، علی گڑھ میں، پٹنہ میں۔ سوال نمبر 6 کا صحیح جواب ہے سی یعنی علی گڑھ میں ان کی پیدائش ہوئی۔ سوال نمبر 7، پروفیسر لطف الرحمان نے زیادہ تر کس صنف میں لکھا؟ اے غزل، بی ناول، سی تنقید و مضمون، ڈی مثنوی۔ سوال نمبر 7 کا صحیح جواب ہے سی تنقید و مضمون نگاری میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ سوال نمبر 8، پروفیسر لطف الرحمان کس تعلیمی ادارے سے وابستہ رہے؟ اے دہلی یونیورسٹی سے، بی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے، سی پٹنہ یونیورسٹی سے، ڈی لکھنؤ یونیورسٹی سے۔ سوال نمبر 8 کا صحیح جواب ہے بی یعنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے یہ ہمیشہ وابستہ رہے، وہیں یہ تعلیم و تدریس کا کام انجام دیتے رہے، درس و تدریس۔ سوال نمبر 9، پروفیسر لطف الرحمان کی تحریروں کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ اے سیاست، بی ادب اور تنقید، سی سائنس، اور ڈی تجارت۔ سوال نمبر 9 کا صحیح جواب ہے بی یعنی اردو ادب اور تنقید میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ سوال نمبر 10، پروفیسر لطف الرحمان کو کس شعبے میں مہارت حاصل تھی؟ اے شاعری، بی فکشن، سی ادبی تنقید، ڈی صحافت۔ سوال نمبر 10 کا صحیح جواب ہے سی یعنی ادبی تنقید پر انہیں اہم مہارت حاصل تھا۔ سوال نمبر 11، پروفیسر لطف الرحمان کی نثر کی نمایاں خصوصیت کیا ہے؟ اے پیچیدگی، بی سادگی اور وضاحت، سی طنز، اور ڈی طوالت۔ سوال نمبر 11 کا صحیح جواب ہے بی سادگی اور وضاحت ان کی نمایاں خصوصیت ہے۔ سوال نمبر 12، پروفیسر لطف الرحمان کے مضامین کا کس معیار کے ہوتے ہیں؟ اے سطحی، بی تفریحی، سی فکری اور تحقیقی، ڈی غیر سنجیدہ۔ سوال نمبر 12 کا صحیح جواب ہے سی فکری اور تحقیقی۔ سوال نمبر 13، پروفیسر لطف الرحمان کا انتقال کس صدی میں ہوا؟ 19ویں، 20ویں، 21ویں اور 18ویں۔ سوال نمبر 13 کا صحیح جواب ہے بی یعنی 20ویں صدی میں ان کا انتقال ہوا۔ سوال نمبر 14، پروفیسر لطف الرحمان کا انتقال کس سال ہوا؟ اے 1975، بی 1980، سی 1988، ڈی 1995۔ سوال نمبر 14 کا صحیح جواب ہے سی یعنی 1988 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ سوال نمبر 15، پروفیسر لطف الرحمان کی تحریروں میں کس چیز پر زور دیا گیا ہے؟ اے تفریح، بی اصلاح، سی فکری بالیدگی، ڈی رومان۔ سوال نمبر 15 کا صحیح جواب ہے سی فکری بالیدگی۔ سوال نمبر 16،
پروفیسر لطف الرحمان کے نزدیک ادب کا مقصد کیا ہے؟ اے وقت گزاری، بی دولت، سی شعور کی بیداری، ڈی شہرت۔ سوال نمبر 16 کا صحیح جواب ہے سی شعور کی بیداری۔ سوال نمبر 17، پروفیسر لطف الرحمان کی کتابیں زیادہ تر کس موضوع پر ہیں؟ اے تاریخ، بی مذہب، سی ادبی تنقید، ڈی سفرنامہ۔ سوال نمبر 17 کا صحیح جواب ہے سی یعنی ادبی تنقید پر انہوں نے زیادہ تر کتابیں لکھی ہیں۔ سوال نمبر 18، سوال نمبر 18، پروفیسر لطف الرحمان نے اردو ادب کو کس حیثیت سے فائدہ پہنچایا؟ اے شاعری، بی ناول نگاری، سی نقاد اور ڈی مترجم۔ سوال نمبر 18 کا صحیح جواب ہے سی یعنی نقاد کی حیثیت سے اردو ادب میں انہوں نے نمایاں کردار ادا کیا۔ سوال نمبر 19، پروفیسر لطف الرحمان کا شمار کن ادیبوں میں ہوتا ہے؟ اے قدیم، بی کلاسیکی، سی جدید، ڈی مابعد جدید۔ سوال نمبر 19 کا صحیح جواب ہے سی جدید دور کے ادیبوں میں شمار ہوتا ہے۔ سوال نمبر 20، پروفیسر لطف الرحمان کی تحریروں میں کس چیز کی کمی نہیں؟ پروفیسر لطف الرحمان کی تحریروں میں کس چیز کی کمی نہیں؟ اے مقصدیت کی، بی سنجیدگی کی، سی تحقیق کی، ڈی سبھی کی۔ سوال نمبر 20 کا صحیح جواب ہے ڈی سبھی کی۔ سوال نمبر 21، پروفیسر لطف الرحمان نے ادب کو کس کا آئینہ قرار دیا ہے؟ اے سیاست، بی سماج، سی خواب، ڈی تاریخ۔ سوال نمبر 21 کا صحیح جواب ہے بی سماج۔ سوال نمبر 22، پروفیسر لطف الرحمان کے مضامین کس کے لیے مفید ہیں؟ اے صرف محققین، بی صرف اساتذہ، سی طلبہ اور عام قارئین اور ڈی صرف شاعروں کے لیے۔ سوال نمبر 22 کا صحیح جواب ہے سی طلبہ اور عام قارئین کے لیے بہت مفید اور کارآمد ہے۔ سوال نمبر 23، پروفیسر لطف الرحمان کی نثر کس انداز کی ہے؟ اے شاعرانہ، بی مبہم، سی منطقی اور واضح، ڈی علامتی۔ سوال نمبر 23 کا صحیح جواب ہے سی منطقی اور واضح۔ سوال نمبر 24، پروفیسر لطف الرحمان کی کتابوں میں کس پہلو پر زور ہے؟ اے فنی بحث، بی ادبی اقدار، سی اخلاقی اصلاح، ڈی سبھی۔ سوال نمبر 24 کا صحیح جواب ہے ڈی یعنی سبھی۔ سوال نمبر 25، پروفیسر لطف الرحمان نے اردو ادب میں کس صنف کو مضبوط کیا؟ اے افسانہ، بی ناول، سی تنقید، ڈی ڈرامہ۔ سوال نمبر 25 کا صحیح جواب ہے سی یعنی تنقید۔ سوال نمبر 26، پروفیسر لطف الرحمان کے مضامین کا اسلوب کیسا ہے؟ اے مشکل، بی عام فہم، سی طنزیہ، ڈی رومانوی۔ سوال نمبر 26 کا صحیح جواب ہے بی عام فہم۔ سوال نمبر 27، پروفیسر لطف الرحمان کے نزدیک اچھا ادب کیا کرتا ہے؟ اے تفریح، بی ذہن سازی، سی وقت ضائع، ڈی مقابلہ۔ سوال نمبر 27 کا صحیح جواب ہے بی ذہن سازی۔ سوال نمبر 28، پروفیسر لطف الرحمان کی تحریروں میں کس عنصر کی جھلک ملتی ہے؟ اے تحقیق، بی سنجیدگی، سی مقصدیت اور ڈی سبھی۔ سوال نمبر 28 کا صحیح جواب ہے ڈی سبھی۔ سوال نمبر 29، پروفیسر لطف الرحمان کی کتابیں کس زبان میں ہیں؟ اے ہندی، بی فارسی، سی اردو، ڈی عربی۔ سوال نمبر 29 کا صحیح جواب ہے سی یعنی اردو۔ سوال نمبر 30، پروفیسر لطف الرحمان کے نزدیک ادب کس سے جڑا ہے؟ اے دولت، بی انسان اور سماج، سی سیاست اور ڈی طاقت۔ سوال نمبر 30 کا صحیح جواب ہے بی انسان اور سماج۔ سوال نمبر 31، پروفیسر لطف الرحمان کی تحریروں کا مقصد کیا ہے؟ اے تفریح، بی اصلاح فکر، سی شہرت، ڈی مقابلہ۔ سوال نمبر 31 کا صحیح جواب ہے بی اصلاح فکر۔ سوال نمبر 32، پروفیسر لطف الرحمان نے کس طبقے کی فکری رہنمائی کی؟ اے
سیاستداں، بی تاجر، سی طلبہ، ڈی فوج۔ سوال نمبر 32 کا صحیح جواب ہے سی طلبہ۔ سوال نمبر 33، پروفیسر لطف الرحمان کو کس وجہ سے یاد کیا جاتا ہے؟ اے شاعری، بی افسانے، سی تنقیدی مضامین، ڈی ڈرامے۔ سوال نمبر 33 کا صحیح جواب ہے سی۔ سوال نمبر 34، پروفیسر لطف الرحمان کی شخصیت کیسی تھی؟ اے غیر سنجیدہ، بی فکری اور سنجیدہ، سی مزاحیہ، ڈی رومانوی۔ سوال نمبر 34 کا صحیح جواب ہے بی فکری اور سنجیدہ۔ سوال نمبر 35، پروفیسر لطف الرحمان کا شمار کن اساتذہ میں ہوتا ہے؟ اے غیر معروف، بی متوسط، سی ممتاز، ڈی نوآموز۔ سوال نمبر 35 کا صحیح جواب ہے سی، یعنی ممتاز اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ سوال نمبر 36، پروفیسر لطف الرحمان کے مضامین میں کس قدر پختگی پائی جاتی ہے؟ اے کم، بی اوسط، سی فکری پختگی، ڈی نہیں۔ سوال نمبر 36 کا صحیح جواب ہے سی فکری پختگی۔ سوال نمبر 37، پروفیسر لطف الرحمان نے اردو ادب کو کس سطح پر فائدہ پہنچایا؟ اے صرف مقامی، بی قومی، سی تعلیمی و ادبی، ڈی عالمی۔ سوال نمبر 37 کا صحیح جواب ہے سی، یعنی تعلیمی و ادبی طور پر انہوں نے فائدہ پہنچایا۔ سوال نمبر 38، پروفیسر لطف الرحمان کی تحریر کس نصاب میں شامل ہے؟ اے صرف یونیورسٹی، بی صرف اسکول، سی اسکول و کالج، ڈی صرف مدارس۔ سوال نمبر 38 کا صحیح جواب ہے سی، اسکول و کالج دونوں میں یہ مشترکہ طور پر مقبول ہیں۔ سوال نمبر 39، پروفیسر لطف الرحمان کے مضامین قاری میں کیا پیدا کرتے ہیں؟ اے تفریح، بی شعور، سی غصہ، ڈی بے علمی۔ سوال نمبر 39 کا صحیح جواب ہے بی شعور۔ سوال نمبر 40، پروفیسر لطف الرحمان کی ادبی خدمات کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اے شہرت، بی اردو ادب کی فکری مضبوطی، سی سیاست، ڈی دولت۔ سوال نمبر 40 کا صحیح جواب ہے بی اردو ادب کی فکری اور مضبوطی دولت۔ سوال نمبر 40، اردو ڈرامہ نگاری کا آغاز کس اثر سے ہوا؟ اے عربی، بی فارسی، سی سنسکرت و پارسی تھیٹر، ڈی انگریزی۔ سوال نمبر 40 کا صحیح جواب ہے سی، یعنی سنسکرت و پارسی تھیٹر سے ڈرامے کا آغاز ہوتا ہے۔ سوال نمبر 41، آغا حشر کا شمار اردو کے کس بڑے ڈرامہ نگار میں ہوتا ہے؟ اے ابتدائی، بی متوسط، سی عظیم، ڈی غیر معروف۔ سوال نمبر 41 کا صحیح جواب ہے سی، یعنی عظیم ڈرامہ نگاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ سوال نمبر 42، آغا حشر نے اردو ڈرامے کو کس سطح تک پہنچایا؟ اے صرف تفریح، بی اصلاحی، سی عوامی اور فنی، ڈی مذہبی۔ سوال نمبر 42 کا صحیح جواب ہے سی، یعنی عوامی اور فنی طور پر اس کو مقبولیت عطا کی۔ سوال نمبر 43، آغا حشر کے ڈراموں کی زبان کیسی ہوتی ہے؟ اے مشکل، بی سادہ اور میسر، سی فارسی آمیز، ڈی غیر واضح۔ سوال نمبر 43 کا صحیح جواب ہے بی سادہ اور میسر۔ سوال نمبر 44، آغا حشر کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ اے بابا اردو، بی شیکسپیئر اردو، سی امام الڈرامہ، ڈی استاد ادب۔ سوال نمبر 44 کا صحیح جواب ہے بی، یعنی شیکسپیئر اردو۔ اردو کا شیکسپیئر آغا حشر کاشمیری کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 45، آغا حشر کے ڈراموں کا مرکزی موضوع عموماً کیا ہوتا ہے؟ اے سیاست، بی رومان اور سماجی مسائل، سی تاریخ، ڈی سائنس۔ سوال نمبر 45 کا صحیح جواب ہے بی رومان اور سماجی مسائل۔ سوال نمبر 46، آغا حشر نے اردو ڈرامے میں کس چیز کو فروغ دیا؟ اے صرف شاعری، بی مکالمہ نگاری، سی داستان گوئی، ڈی تنقید۔ سوال نمبر 46 کا صحیح جواب ہے بی مکالمہ نگاری کو انہوں نے فروغ دیا، یعنی ترقی دیا۔ سوال نمبر 47،
اردو ڈرامہ نگاری میں آغا حشر کی سب سے بڑی خدمات کیا مانی جاتی ہے؟ اے ڈرامے کو مقبول بنانا، بی ناول لکھنا، سی شاعری کرنا، ڈی ترجمہ کرنا۔ سوال نمبر 47 کا صحیح جواب ہے اے ڈرامے کو مقبول بنانا۔ سوال نمبر 48، آغا حشر کے ڈرامے کس طبقے میں زیادہ مقبول تھے؟ اے خاص، بی صرف تعلیم یافتہ، سی عوام، ڈی بچے۔ سوال نمبر 48 کا صحیح جواب ہے سی صرف عوام کے لیے۔ سوال نمبر 49، آغا حشر کے ڈراموں میں کون سا عنصر نمایاں ہے؟ اے فلسفہ، بی رومان، جذبہ اور مکالمہ، سی سائنس، ڈی سیاست۔ سوال نمبر 49 کا صحیح جواب ہے بی رومان، جذبہ اور مکالمہ ان کے ڈراموں کا خاص عنصر ہے۔ سوال نمبر 50، سبق اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اے تفریح، بی تاریخ بیان کرنا، سی اردو ڈرامے کی ترقی اور آغاز کی خدمات بتانا، ڈی شاعری سکھانا۔ سوال نمبر 50 کا صحیح جواب ہے سی، یعنی اردو ڈرامے کی ترقی اور آغا حشر کی خدمات بتانا۔ تو بچوں یہ آغا حشر ختم ہوا اور اب ہم لوگ آگے دوسرے چیپٹر میں ملیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ لوگ پلے لسٹ کھولیں اور وہاں سے 12 کا بھی سب کچھ مل جائے گا، اور وہی پلے لسٹ میں ہائی اسکول یعنی میٹرک کا بھی مل جائے گا، اور وہیں پلے لسٹ میں ایک کالم ہے قواعد کا، وہاں سے آپ قواعد کا پورشن بھی کھول سکتے ہیں۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کلاس 10ویں اور 12ویں اردو کے سارے چیپٹر کے اہم سوالات ہمیشہ ملتے رہیں تو عظمائے اردو چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔